السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ابھی لائیو تو نہیں ہوا بیان؟ ہو گیا ہے؟ چلیں، کچھ باتیں سمجھانی تھیں، اب وہ لائیو میں نہیں سمجھانی، پھر کبھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ چلیں میں لائیو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ہی بعض اوقات کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو اس میں ایشو رہتا ہے۔ نارملی بیانات کے لیے نا صوفے لگائے جاتے ہیں، سامنے والوں کو لگتا ہوگا کہ بڑے سکون سے بیٹھ کر یہ بیان کریں گے۔ اب یہ صوفہ ایسا ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے ٹیک نہیں لگا سکتا۔ آپ نے ہمیں ایسی جگہ بٹھا دیا ہے کہ جہاں ٹیک لگائے بغیر 1 گھنٹہ 50 منٹ آپ بیان کریں، آپ ٹیک نہ لگائیں۔ اب میں اس پہ ٹیک لگاؤں گا تو یوں بیٹھ کے تو بیان کرنے سے رہا۔ تو مسجد والوں کو، یا جب بھی ماشاءاللہ ہم ڈرائنگ روم کے صوفے تو لے آتے ہیں، لیکن بیان کرنے کے لیے اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ تو میں تو نارملی کرسی پریفر کرتا ہوں۔ تو اب چلے شروع ہو گیا بیان، ورنہ میں نارملی کرسی لگا لیا کرتا ہوں۔ تو چلیں، میں نے کہا یہ آئندہ بھی علماء کرام کو، نعت خوانوں کو بٹھا کر آپ سمجھ لیں ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ اب آپ نے بغیر ٹیک والی جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر نعت پڑھنی ہے، بیان کرنا ہے، وہ کرتے رہیں۔ تو یہ ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کے، یار حضرت صوفے پہ بیٹھے ہیں، تو شاید میں آپ سب سے زیادہ مشکل میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آئندہ کے لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کیا۔ میرے آقا اپنے مبارک کاشانے سے باہر تشریف لائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے بڑی محبت سے نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس ایک سوال سے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کرتے تھے کہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کیا عرض کرتے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو آپ بھی اب زندگی کا ایک اصول بنائیں انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں جا کر ہم نے اس طرح بات کرنی ہے نبی پاک سے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تو تاکہ صحابہ کی جو ہے وہ نقل ہو جائے، ان کا انداز اختیار کریں۔ گفتگو کا آغاز ہی کتنے ادب سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیارے آقا کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایک اور بڑا کمال کا انداز تھا، whenever they saw something unusual، جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے نا تو فوراً سوال کرتے تھے، حضور آپ کے چہرے پر آج خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ کتنا پیارا انداز ہے، تاکہ جواب مل جائے، اور اس سے ان کو بھی اور ان کے بعد ہمیں بھی سیکھنے کو مل گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی جب ایک بار آپ پر درود پڑھے گا، اللہ قریب اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ اب پہلے تو بتائیے کہ درود کون پڑھے گا؟ امتی پڑھے گا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ امتی کو ملے گا۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ امتی کے معاف ہوں گے۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ امتی کے۔ خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ سمجھ آ رہی بات؟ کام ہمارا بن رہا ہے، راضی نبی پاک ہو رہے ہیں۔ کتنا پیار ہے ہم سے کہ میرے امتیوں کی بگڑی بن جائے گی، مجھ پر درود پڑھتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان، کتنا پیار ہے ہم سے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو ہمیں نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، ہم نارملی اس حدیث کی ابھی بھی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن پاک کی سورہ قارعہ میں ہمیں قیامت کا ایک نقشہ بیان کیا گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو چین میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا ہے. اب ذرا سوچئے، ایک سوال کروں گا جس کا جواب سچا دینا ہے. آپ نے مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا، سچا جواب دینا ہے کہ اگر میں آج مر جاؤں، پاسبل تو ہے، ہم میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے دنیا سے، تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. میں اپنی بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ گناہ بہت ہیں، نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں اس کی تو گارنٹی ہی نہیں ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں؟ تو قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے. جزاک اللہ. قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، اب ایڈجسٹ کرنے کی رہنے دے. قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جانا ہے، گناہ زیادہ ہوئے تو دوزخ میں جائے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھریں گے. والد کے پاس جائیں گے، بیٹے کے پاس باپ جائے گا، دوستوں کے پاس جائیں گے، کوئی نہ نیکی لے گا نہ کوئی ہمارا گناہ اپنے سر لے گا. تو بیلنس شیٹ سیٹ کیسے ہوگی؟ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا نیکیاں زیادہ والا ہی جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ والا دوزخ میں جائے گا. تو اب اس سینیریو میں درود پاک کی اہمیت سمجھو کہ ہر درود پاک 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ ڈیلیٹ کر رہا ہے. اکاؤنٹس آتا ہے ایک بیلنس شیٹ کو کس زبردست طریقے سے مینج کر رہا ہے کہ جتنے درود میں پڑھتا جاؤں گا، ایک تو ہر درود پر 10 گناہ بڑھ رہے ہیں، ہر درود 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور ہر درود پر 10 گناہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر مجھ جیسے گناہ گار کو تو کتنی درود پڑھنے چاہیے؟ تو رمضان میں ایسی عادت بنا لیں اور پھر رمضان کے بعد بھی اس کو کیری کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے آپ کو ایک حدیث اور اس کے تحت چند باتیں عرض کرنی ہیں. کمال حدیث ہے. ویسے تو میرے آقا کا ہر جملہ ہی، ہر لفظ ہی کمال ہے، مگر اس حدیث کا کمال یہ ہے کہ اس حدیث کو علماء کرام نے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ حدیثوں میں شمار کیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا. 2 لفظ ہیں، حدیث کے لفظ بھی 2 ہی ہیں، ناٹ ویری بگ لائن، 2 لفظ. سبحان اللہ. اور کیسے کمال کے 2 لفظ ہیں کہ اس پر گھنٹوں مہینوں باتیں کی جائیں پھر بھی بات پوری نہیں ہو رہی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو ایسا کمال کا بیان ہوتا تھا میرے آقا کا. حدیث کیا ہے؟ الدین النصیحہ. بس 2 لفظ. دین خیر خواہی کا نام ہے. اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ. یاد بھی کر لیں. چلیں ایک حدیث آپ کو فوراً یاد ہو گئی. 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت الگ ہے، تو کم از کم جو مختصر حدیثیں ہیں وہ تو یاد کر لینا، وہ عربی زبان میں یاد ہو جائیں گی. تو ایک حدیث کیا ہے؟ مل کر پڑھ لیں. الدین النصیحہ. الدین النصیحہ. الدین النصیحہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، عربی میں مختصر ہے، آپ میں سے کئیوں کو یاد بھی ہوگی. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس طرح مختصر حدیثیں ماشاءاللہ تلاش کر کے 40 حدیثیں یاد کریں. اس کی الگ فضیلتیں ہیں، اس میں رب تعالیٰ کی رحمت کے وعدے ہیں، تو اس کو بھی پڑھ لیں. اچھا، اب آتے ہیں کہ عربی میں نصیحت کہتے ہیں خالص ہونے کو، یعنی دین خالص ہونے کا نام ہے. تو صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی، حضور یہ دین خالص ہونے کا نام ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا. آقا نے فرمایا للہ، یعنی اللہ کے لیے خالص ہونا، ولی کتابہ، اللہ پاک کی کتاب کے لیے خالص ہونا، ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے خالص ہونا. نمبر 4 والائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے آئمہ یعنی علماء کرام، اولیاء کرام، مفتیان کرام جو امت کے پیشوا ہیں، ان کے لیے خالص ہونا. وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خالص ہو جانے کا نام دین ہے. ہم سب دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ان 5 چیزوں میں ہم خالص ہیں؟ اسپیشلی تو میں قرآن پر بات کروں گا، مگر مختصراً ان 5 چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے لیے خالص ہونا. اب اللہ کے لیے خالص ہونا کیا ہے؟
بھائی ہم سارے رب کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر کیا واقعی اللہ کو دل سے رب مانتے ہیں؟ دل سے رب ماننا کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر کتنا یقین ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ کے ہر فیصلے پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے پر اطمینان ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر خوشی پر بھی لبیک اور ہر آزمائش پر بھی لبیک ہونا چاہیے، پھر رب مانا نا۔ بندگی کیسی ہے ہماری؟ بندگی ہوتی کیسی ہے؟ ایک غلام نے حضرت ابراہیم بن ادھم کے سامنے ایسا کام کیا کہ آپ بھی شوق ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک بار بازار میں گئے ایک غلام کو خریدنے۔ اچھا اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام پرچیز کر لیا، پرچیز کر کے اس کو پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور آج سے آپ جس نام سے پکاریں وہی میرا نام ہے۔ میں تو غلام ہوں نا، آپ آقا ہیں، آپ جس نام سے پکاریں آج سے وہی نام۔ کھانا کیا کھاتے ہو؟ جو آج کے بعد آپ کھلائیں گے وہی میری خوراک ہو گئی۔ کوئی خواہش ہے تمہاری؟ حضور جو آپ کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے۔ اب وہ اللہ والے تھے نا، وہ غلام کی باتیں سن کے حیران ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ یہ غلام ہو کر میرے ساتھ یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، کبھی رب سے ایسا کنیکشن کریٹ ہوا ہے؟ بتاؤ نا، کیا بات سمجھ آ رہی کچھ؟ غلام آقا سے کہہ رہا ہے میرا کوئی نام نہیں، جو نام آپ نے دیا وہ میرا نام، جو کھلائے وہ کھانا، جو آپ کی خواہش وہ میری خواہش۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا انداز کیا ہے؟ اے اللہ یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ ختم کر دے، یہ دے دے۔ ہماری تو ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی نا، ہم اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کبھی غور کریں، اس پوری دعا کو اگر ایکسٹریکٹ کریں نا تو ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں، یہ ختم کر دے، پرابلم بیماری دور کر دے، اور یہ والا مال دے دے، یہ والا فلیٹ نہیں بک رہا یا اللہ جلدی بک جائے، وہ والا پلاٹ جلدی مل جائے۔ اپنی تو پوری لسٹ ہے نا، ہماری تو لسٹ اللہ سے چل رہی ہے، اللہ یہ چاہیے نہیں چاہیے، یہ واپس ہو جائے، یہ مل جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جس میں راضی ہوں اے اللہ وہ دے دے۔ اللہ والے اللہ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اور اگر تو میرے دکھ میں راضی تو میں دکھ میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے خالص ہونا رب کے لیے۔ ہم تو اللہ سے بھی کنڈیشنیں کر رہے ہوتے، یہ کام ہوگا تو پھر یہ کروں گا، میرا پہلے یہ کام کر دے اس کے بعد یہ والی نیکی شروع کروں گا۔ یہ اچھا اس کو دنیاوی ایگزامپل سے سمجھو۔ آپ کے گھر میں دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کو روز ڈیمانڈ کرتا ہو ابو نیا موبائل چاہیے، نئی موٹر سائیکل چاہیے، ابو اب تو موٹر سائیکل پرانی ہو گئی گاڑی چاہیے، دوست نے فلاں دوست نے گھڑی لے لی ہے مجھے بھی وہ گھڑی چاہیے، اسکول کے سارے دوست گھومنے جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے گھومنے کے لیے، اس کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا بیٹا ہے، آپ اس سے پوچھے بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس میں آپ راضی اس میں میں راضی۔ ارے بھائی اتنا مانگتا ہے تو بھی تو کچھ لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس میں آپ راضی جو دیں گے میں راضی۔ دونوں میں سے کس بیٹے پر پیار آئے گا؟ دوسرے والے پر آئے گا نا، کہ یار یہ ہر بات میں کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں اس پہ راضی، بس آپ راضی رہیں ابو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھ سے خوش رہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، اب باپ جس بیٹے کی ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے اس کو زیادہ دے گا یا زیادہ پیار کرے گا، یا جو بیٹا کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے جس میں آپ راضی، والد زیادہ پیار کرے گا نا اس سے؟ یہی بات سمجھ جاؤ، بلا تمثیل، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ہم بندے اس کے، مگر ایک بندہ ہے صبح و شام ڈیمانڈیں کیے جا رہا ہے، یہ بھی دے دے، یہ دے دے، یا اللہ ابھی تک نہیں بکا، یا اللہ ابھی تک نہیں ملا، یا اللہ ابھی تک نہیں گیا، یا اللہ ابھی تک نہیں آیا، کمپلین چل رہی ہیں اللہ سے۔ اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ بس تو راضی ہو جا، تو جس حال میں رکھے میں اس میں راضی، میری کوئی تمنا نہیں، میں بندہ، میں غلام، میری اوقات کیا؟ بتاؤ نا پھر رب کس کو زیادہ نوازے گا؟ ایک بار یہ کر کے دیکھو، میں صحیح بتا رہا ہوں، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، یہ بڑی اونچے درجے کی بات ہے کہ اللہ سے وہ حال مانگو جس میں رب راضی، تو کیا رب برے حال میں رکھے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کا واقعہ نا ایکچولی اس پورے واقعے کا یہ سمجھ لے پریکٹیکل ہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو فرشتے آئے تھے، ہوا کا فرشتہ آیا، حضرت آرڈر کریں ابھی آگ بجھا دیتا ہوں، ہوا چلاؤں گا آگ بجھ جائے گی، آرڈر کرے بارش کا فرشتہ آیا، ابھی بارش برسا کے آگ بجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کارساز ہے میرا۔ اب بالکل ایگزیکٹلی آگ میں ڈالنے کا وقت آ گیا، تو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا نا تو جبریل امین آئے، کہتے ہیں اب تو اللہ سے کہہ دیں، ہم سے تو نہیں کہہ رہے آپ،
ہم کسی فرشتے سے آپ ہیلپ نہیں مانگ رہے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کارساز ہے, اللہ سے تو کہیں نا, اتنی بڑی آگ ہے. کیا جواب تو حضرت ابراہیم کا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اس کی رضا یہ ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہوا رزلٹ میں, کیا ہوا, اللہ نے جلنے دیا. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم فرمایا, یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا نا, وہ رسیاں جل گئیں, آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. اللہ سے کیا کہا تھا, جس حال میں تو رکھے. اللہ ایسا خالص ہونا نصیب فرمائے. ہاں 5 چیزیں ہیں نا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے. نمبر 1 اللہ سے خالص, اللہ سے ہی بدزن گھوم رہے ہیں لوگ, نہیں یار ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا, ہماری تو دعا ہی قبول, اللہ سے ہی ناراض چل رہے ہیں. یار رب سے بدزن ہو جاؤ گے, رب سے ہی تمہارا رابطہ صحیح نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا. اللہ سے حسن ظن رکھے. اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہوں جیسا مجھ سے گمان رکھتے ہیں. جو اچھا گمان رکھتے ہیں نا, اللہ کریم میرا سب بھلا ہو جائے گا, وہ کریم مجھے معاف کر دے گا, وہ کریم میری مشکل آسان وہ بالکل کر دے گا. اب اس کے بھی پیچھے ایک جملہ سن لو. کچھ عرصہ پہلے ہی, سچی بات ہے, میں نے بھی پہلی بار لرن کیا یہ جملہ, کچھ عرصہ پہلے ہی سیکھنے کو ملا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں, یار کمیٹی ڈال لو, پیسے جمع کر لو, برے وقت میں کام آئیں گے. بزرگ نے کہا اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو, تمہارا برا وقت ضرور آئے گا. اللہ سے امید کیا رکھی ہے کہ برا وقت آئے گا, اس میں یہ پیسے کام آئیں گے. یہ کہنا ہی چھوڑ دو, بلکہ یہ کہو اگر پیسے جمع بھی کرنے ہیں نا تو اس نیت سے جمع کرو کہ انشاءاللہ اچھے وقتوں میں کام آئیں گے. ان پیسوں سے مدینے جاؤں گا, حج پر جاؤں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, مسجد بناؤں گا, اللہ دے گا تو. اچھا کیوں نہیں سوچتے, برا آئے گا تو بس اس کے لیے کروں گا. نہیں, اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا ہے. پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. اب اس ایک موضوع پر باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں کہ اللہ سے خالص ہونا کیا ہے, مگر اب دوسری بات ہے ولی کتاب ہی, قرآن سے خالص ہونا. انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا آخر میں لیتا ہوں. اب تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی سے خالص ہونا. اب نبی پاک سے ہمارا رشتہ کتنا خالص ہے, اپنے آپ کو چیک کر لیں. اور حالانکہ نبی پاک سے محبت, آپ سے پیار ہونا, یہ تو ہمارے ایمان کی جان ہے. خود نبی پاک نے فرمایا نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کی آل سے یعنی بچوں سے, والد سے, گھر والوں سے, سب سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت نہ ہو جائے. تو خالص ایسا ہونا ہے کہ سارے جہان سے ہٹ کر نبی پاک سے پیار کرنا ہے سب سے زیادہ. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ زبان سے تو کر رہے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں. پریکٹیکلی کتنے خالص ہیں؟ پریکٹیکلی وہ خالص ہوتا ہے کہ جس کے کردار میں نبی پاک کی سنتیں چھلکتی ہونا, جس کے انداز سے پتہ چلے کہ نبی پاک کے ساتھ کتنا خالص رشتہ ہے. حرام روزی آئے تو اسے چھوڑ دے, بری باتیں آئیں تو اسے چھوڑ دے. نہیں, نبی پاک نے منع فرمایا, جن چیزوں کا فرمایا اس پر عمل کرے, جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائے. پھر وہ خالص رشتہ ہوا نا. اس کو بھی دنیاوی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ کو ایک بیٹا ملے, ایک نوجوان ملے, اور وہ بات پہ ایک ہی بات کرے, یار میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا ہوں, میری والد صاحب پہ جان قربان, میرے والد صاحب میرا سب کچھ. آپ کہیں یار کمال بندہ, اتنا بڑا فین اپنے ابا کا. تھوڑے دنوں بعد آپ کی اس کے والد سے ملاقات ہو جائے, والد صاحب کو کہیں یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی, ہر تھوڑی دیر میں آپ ہی کی بات کرتا ہے, جب ملتا کہتا ہے ابو پہ جان قربان, ابو میرا سب کچھ, ابو کے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. اور والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا, میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا ہی کرتا ہے. سچ بتاؤ اس بیٹے کے بارے میں کیا سوچو گے آپ؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا نعرہ کیا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہر جگہ نعرے لگا رہے ہیں, مگر نبی پاک فرما رہے جھوٹ نہیں بولنا ہے. آقا فرما رہے من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. آقا فرما رہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو کہہ رہا ہے میری جان قربان ہے, اس کی نماز قربان ہو رہی ہے. نماز تو پڑھ نہیں رہا, یہ کون سی جان قربان ہے؟ ابھی رمضان جانے دیں, کیسا مسجد خالی ہوتی ہے کہ دل بیٹھ جاتا ہے. کیا اس بار بھی ایسا کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا, اس بار تو ایسا نہ ہونے دو
کہ مسجدیں کیوں ویران ہو جاتی ہیں, کیوں لوگ چلے جاتے ہیں. یار ہم کیا صرف رمضان میں ہی مسلمان ہیں؟ کیا رمضان میں ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں؟ رمضان کے بعد بھی ہم ایمان والے ہی تو ہیں. لیکن پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہم سے کیسے قضا ہوتی ہے؟ یہ کیسا خالص ہونا ہوا نبی پاک سے. ہمارے گھروں میں الارم بجتے ہیں آفس جانے کے لیے, اسکول جانے کے لیے, فجر کا الارم نہیں لگایا جاتا. کیسا گھر ہے یار کہ صبح ہوئی اور سارے گھر والے سوتے رہے, کسی نے بھی فجر نہیں پڑھی, سب کی فجر قضا ہو گئی. اچھا کمال کی بات یہ, وہی گھر والے رمضان میں روزانہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں. یار مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ جتنے مجھے لائیو سن رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ روز 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہو رہی ہے کیا؟ کوئی کام خراب ہو رہا ہے؟ کوئی صحت خراب ہو رہی ہے؟ ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. تو یہ اتنی اچھی عادت رمضان کے بعد کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس بار یہ ثابت کرو کہ واقعی نبی پاک سے محبت ہے نا, تو میرے آقا کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اب مجھ سے دور نہیں ہوگی انشاءاللہ. آقا کی سنتوں کو اپنانا ہے, اپنی زندگی میں نبی پاک کے فرامین کو شامل کریں, پھر یہ نبی پاک سے خالص ہونا ہوا نا. اب چوتھے نمبر پر کیا بات فرمائی نبی پاک نے؟ اللہ والوں کے ساتھ خالص ہونا. اولیاء کرام, بزرگان دین, علماء کرام, مفتیان اعظام, ہمارے جو پیشوا ہیں, ان کے ساتھ خالص ہونا کیا ہے؟ ان کا ادب کریں, ان سے دین سیکھیں, ان کے بارے میں بری باتیں نہ کریں. اور سبحان اللہ کتنا پیارا میرا اور آپ کا دین ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خالص ہونا. کیا پیاری بات ہے یار. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی خالص نہیں ہیں, مسکرا رہے ہیں, مل رہے ہیں, اگلے کو لگتا ہے میرا پکا دوست ہے, پیچھے دل میں پتہ نہیں کیا کیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ پلاننگ ہی چل رہی ہے الٹی سیدھی ہے. آج کون سی گاڑی میں آیا تھا, یہ گاڑی لی کدھر سے یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ گاڑی تھی نہیں اس کے پاس, لگتا ہے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے. یار آپ کو کسی نے ایف بی آر انسپیکٹر بنایا ہے کہ گاڑی کدھر سے لی, موٹر سائیکل کدھر سے لی, گھر کیسے لے لیا, نیا فرنیچر کدھر سے آیا. آپ ہوتے کون ہیں یہ چیک کرنے والے کسی کے لیے؟ خالص بنے نا, اللہ دے رہا ہے, آپ کسی کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں, آپ مسلمانوں کی خوشی میں آپ بھی خوش ہوا کریں. کوئی پتہ چلے اس کو ترقی ملی, اس کو دولت ملی, عزت ملی, سبحان اللہ, اللہ اور دے اس کو, میرا تھوڑی لے کے دے رہا ہے اللہ, اللہ کے پاس بہت ہے, اللہ اس کو بھی دے گا, آپ کو بھی دے گا. اچھا بگاڑ اس کا کچھ نہیں سک رہے, بیڑا غرق اپنا ہی کر رہے ہیں, صحت اپنی خراب کر رہے ہیں, حسد کر کر کے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, شوگر کے مریض ہو گئے, نیند تھوڑی ہو گئی. لوگ ملتے کہتے نیند ہی نہیں آتی, ساری رات سوچتا رہتا ہوں. بھائی تم نے دماغ میں کسی کا حسد پالا ہوا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, تمہارا دماغ ہی چل رہا ہے. سکون سے سو جا بھائی, اللہ اسے دے رہا ہے, تم تو نہیں دے رہے نا. اللہ نے دینا تو دیتا ہی رہے گا, اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس سے دنیا حسد کرے. پورا شہر کراچی کسی کو گرانے کی کوشش کرے, اللہ نے اس کا عروج لکھا ہے, اس کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بندوں کے ساتھ تو خالص ہو جائیں یار. دل میں دشمنیاں رکھی ہوئی ہیں, پلاننگز رکھی ہوئی ہیں, عجیب عجیب پلانز بناتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں. پازیٹیو رہیں, یقین کریں موج, زندگی میں مزہ آ جائے گا آپ کو. آپ جب سب کے لیے پازیٹیو ہو جائیں گے نا, آپ کو سکون کی نیند آئے گی. ہاں میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک انداز بتاتا ہوں, کیا عظیم ہستی ہیں یار. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, اللہ کرے آپ اس کو نوٹ کریں, ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی بزرگی میں, آپ کے تقوی میں اور آپ کی خوف خدا میں کیسا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں جب گاڑی میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, اور میرے آس پاس سے موٹر سائیکل والے, گاڑی والے نکلتے ہیں نا, تو میں سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں, یا اللہ سب خیر سے گھر پہنچ جائیں, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس کی مشکل آسان فرما دے. فرماتے فیضان مدینہ سے اپنے جہاں اسٹیج پر آتا ہوں تو کیمرہ مین اور خادم وغیرہ نظر آتے ہیں, میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوا آتا ہوں, یا اللہ اس کو بھی بخش دے, اے اللہ اس کے مسئلے حل کر دے, اس کی مشکل آسان کر دے. کیا ہے یہ, کیسے بندوں کے لیے خالص ہے؟ نہ جان, نہ اس نے کہا بھی نہیں میرے لیے دعا کرو, مگر اس کے لیے بھی دعا. سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ ہماری تو دوربین ہی الگ والی لگی ہوئی ہے, لینس ہی الگ لگا ہوا ہے کہ کچھ نیا ہو گیا اس کے ساتھ تو پہلے چیک کرو آیا کدھر سے, ہوا کیا تھا اس کے گھر پہ, وہ گاڑی کیوں آئی تھی, فلاں معاملہ کیوں ہوا تھا, کیوں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دین خالص ہونے کا نام ہے. ہمارے دل اپنے بھائیوں کے لیے خالص ہوں, ہمیں نہیں پتا. اور ایک اور اہم بات بتا دوں آپ کو, اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں کیا پتا آج یہ الفاروق مسجد میں کوئی اللہ کے ایک نہیں ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہوں, ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوں, ہمیں تو نہیں پتا نا. ولی اللہ کے ماتھے پہ نمبر پلیٹ تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ اللہ کا ولی ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا. بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی. بعض ویسے بھی اولیاء ہوتے ہیں, وہ بھی کیٹیگری ایک اولیاء کی, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. تو پھر اس کا حل کیا نکلا کہ ہمیں ہر بندے کے ساتھ
محبت سے پیار سے پیش آنا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا. کیوں کہ اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا وہ بات ہی اتنی خطرناک ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اس میں کیٹیگری نہیں فرمائی کہ اپنی لیول کے بندے کو، اپنے خاندان کے بندے کو، اپنے محلے والے کو، نہیں، من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، چاہے وہ ٹھیلے لگانے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بس والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کا خادم کیوں نہ ہو. آگے کیا فرمایا؟ ومن آذا مسلمن فقط آذانی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. نبی پاک فرما رہے ہیں. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا کدھر تک بات جا رہی ہے؟ اچھا یہ تو مسلمان کو تکلیف دینا ہے، کسی اللہ کے ولی سے معاملہ بگاڑ لیا تو اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس سے جنگ، اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سب کے ساتھ بھلا کرنا ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنی زوجہ کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی. کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو معاف کر دو. دین نصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. خالص ہو جائیں اللہ کے بندوں کے لیے. اب آئیں ایک ٹاپک کو میں نے بیچ سے سکپ کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ خالص ہونا. اب قرآن کے ساتھ خالص ہونا کیا ہے؟ علماء نے قرآن کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں. جی ہاں، تقریباً 6 حقوق قرآن کے ہیں، کتاب اللہ کے حقوق ہیں ہم پر. اب قرآن ہم نے تراویح میں سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا ہوگا کچھ لوگوں نے، مگر کیا قرآن کے حقوق پتہ ہیں؟ اب ذرا مختصراً میں وہ 6 حقوق کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے دیکھیں کہ ہم ان میں سے کتنے حقوق پر عمل کر رہے ہیں. پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، قرآن کو اس طرح ایمان لانا کہ پہلے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی انبیاء پر، جتنے صحیفے نازل فرمائے، ان سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے. اللہ پاک کی نازل کردہ کسی بھی ایک کتاب کا انکار کفر ہے. مگر باقی کتابوں اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے. تورات، زبور یا اور صحیفے جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائے اس میں ہمارا اجمالی ایمان ہے، مگر قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے. واٹ از دا میننگ آف اجمالی ایمان؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ پاک نے انبیاء پر نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، وہ سب حق، وہ سب سچ ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ہاں مگر اس میں بعد میں کچھ لوگوں نے تبدیلیاں کی، مینوپولیٹ کیا، وہ باطل ہے، اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دیگر آسمانی کتابوں میں. مگر قرآن پر تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. جو شخص قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے. قرآن میں تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا پہلا حق کیا ہو گیا؟ قرآن پر ایمان لانا. اچھا، ایمان لانے میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے، ایک اور اس کی جہت بنتی ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت ماننا. ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، ہمارے لیے وے آف یوں سمجھیے سکسیس کیا ہے، سر چشمہ ہدایت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن آیا اسی لیے نا، میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہماری زندگی کیسے ہم نے گزارنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. اب مانتے سارے میں، اگر آپ میں سے کسی سے پوچھو بتاؤ بھائی کتاب ہدایت کون سی، آپ کہیں گے قرآن ہے. ہدایت تو قرآن سے ہی ملتی ہے، مگر کیا ہم ہدایت قرآن سے لے رہے ہیں؟ کتاب ہدایت ماننا اور ہے، کتاب ہدایت سمجھ کر عمل کرنا اور ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کس نے قرآن سے سیکھا ہے؟ ہم تو مارکیٹ کے لوگوں سے سیکھتے ہیں، انگریزوں کے اصول سیکھتے ہیں. ہم نے جناب دنیا کی تعلیم قرآن سے تو نہیں سیکھی، ہم نے علوم بھی سیکھنے کے لیے انگریزوں کی کالج، یونیورسٹی اور ان کے طریقہ کار، ان کے پروسپیکٹس، ان کے سلیبس پر عمل کیا. غیر مسلموں کے اداروں سے اپنی دنیا سیکھ رہے ہیں. قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب ہدایت ہے. یعنی صرف نام کی کتاب ہدایت رکھا، اس سے لے کچھ نہیں رہے. اور شاید اسی لیے ہم مسلمان پیچھے ہیں. اب اچھا، آج کل ان لوگوں سے بات کرو جو پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو یار، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن کتنی ترقی کر گئے ہیں. جناب اکانومی دیکھو کہاں چلی گئی، ان کے ملک میں قانون دیکھو کیسے ہیں، صفائی کیسی ہے، حقوق کیسے ہیں. ہم پیچھے رہ گئے، ہم تو مسلمان ہیں. اب اس کو میں لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں، آج مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بندہ ہو، اس کے بعد زبردست مرسڈیز ہو،
ٹھیک ہے، اور وہ 40 کی سپیڈ سے ہائی وے پہ جا رہا ہے، اس کے برابر میں موٹر سائیکل CD70 والا 80 کی سپیڈ سے اس سے آگے نکل جائے، تو بے وقوفی کوئی کہے گا کہ یار یہ گاڑی تو بالکل بیکار ہے یار، موٹر سائیکل والے ترقی کر گیا. لوگ کیا کہیں گے، اس کے بعد گاڑی ہے پاگل چلا ہی نہیں رہا ہے، 200 کی سپیڈ پہ جا سکتا ہے 40 پہ جا رہا ہے، گاڑی تو اللہ نے دی ہے چلا ہی نہیں رہا، 40 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے. تو موٹر سائیکل والا زیادہ پاورفل نہیں ہے، وہ گاڑی چلانے والے کا قصور ہے نا. بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے. قرآن ہمارے پاس ہے، عمل ہم نہیں کر رہے، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر گئے. آپ قرآن پر عمل کر کے دیکھو، ساری دنیا آپ کے پیچھے ہو جانی ہے. اور یہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ میں کوئی مفروضوں پر بات کر رہا ہوں. ایک تو ہمارا ایمان ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. دوسرا حضرت صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریز آج بھی کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں. عمر لاز کئی بڑی بڑی عدالتوں میں آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو کیا ہوا، قرآن پر عمل کیا، آدھی دنیا پر حکومت ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال حکومت کیا آپ نے. 2.5 سال میں بڑا کام نہیں ہوتا ہے، مگر قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر شریعت کے لاز جب نافذ کیے. آج ہم کہتے ہیں نا اکانومی میں مسلمان پیچھے رہ گئے، میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں، معاشیت کی بات کر رہا ہوں. ودن 2.5 ایئرز ایسا معاشرہ قائم کیا کہ آپ کی پوری سلطنت میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنا مالدار ہو گئے لوگ، اتنا اکانومیکلی مضبوط ہو گئے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنائے تھے، میں نہیں کہتا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ بنائے، انہوں نے پہلے قرآن تو فالو کیا نا. قرآن کو کتاب ہدایت ماننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو ہم کم از کم اپنی لائف میں تو قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس سے ہدایت لینا کہ فیملی کے معاملہ کیسے چلانا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کون سے کام نہیں کرنے جس سے رب ناراض ہو جائے گا. لیکن نہیں، قرآن ہے ہمارے پاس جلدان کے اندر، باقی اس سے ہدایت کہاں سے لیں گے؟ پڑھیں گے تو ہوگا نا. تو پہلا حق قرآن کا کیا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا اور اس کو کتاب ہدایت مان کر اس سے اپنی زندگی میں ہدایت دینا. سیکنڈ جو قرآن کا حق علماء نے بیان کیا، قرآن پاک کی محبت اور تعظیم. سبحان اللہ، قرآن سے سچی محبت کیجئے. اور قرآن سے محبت سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. کسی نے بتایا حضور باہر ایک بندہ ہے بہت اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام جن کے قلب اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، اب گھر سے باہر چلے گئے اور وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، پیارے آقا اس کو قرآن سماعت کر رہے ہیں. اور قرآن جب وہ اس نے پڑھنے کے بعد نبی پاک تشریف لائے، فرماتے یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا کیا ہے. اتنا اچھا قاری تھا کہ نبی پاک اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سنتے سنتے رک گئے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے. صحابی رسول یہ بہت کمال کا قرآن پڑھتے تھے. ان کی تلاوت ایسی تھی کہ پیارے آقا فرماتے جس کو قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اگر قرآن کو ایسے پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے وہ قرآن سنے، ان جیسی قرات کرے کہ یہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا. ایک بار نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اے عبداللہ قرآن سناؤ. تو وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سرکار دو عالم علیہ السلام قرآن سنتے گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. یہ کتنا پیار ہے قرآن سے نبی پاک کو ہے. اچھا یہ کیوں پیار ہے؟ قرآن کس کی باتیں ہیں ذرا بتاؤ نا، کس کا کلام ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہنا. اللہ کا کلام ہے نا. آپ کو جس سے پیار ہو اس کی باتیں سننے میں دل بھرتا ہے. دنیا میں جس سے محبت ہو جائے نا، یا تو اس سے باتیں کرتے میں نہیں تھکتا یا اس کی باتیں سننے میں نہیں تھکتا بندہ. اس سے باتیں کرنے کو، جس کو بچوں سے پیار ہے اپنے بچوں سے باتیں ہی کرتا رہتا ہے. اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر قرآن سے پیار کیوں نہیں ہے؟ قرآن سنتے وقت تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. لیکن ہماری کتنی محبت ہے قرآن سے، دیکھ لیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت، قرآن کی تعظیم یہ حق ہے قرآن کا. پھر تیسرے نمبر پر قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا. تلاوت تو کر رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے. قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو. مگر قرآن پڑھ کر بھی قرآن پر عمل نہیں ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پر کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. پڑھ بھی رہے ہیں قرآن لعنت کر رہا ہے. اب اس کو بڑے آسان انداز سے سمجھا دیتا ہوں. قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے اور جھوٹا بھی ہے. قرآن کیا کہے گا؟
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت. خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے، خود ہی پر لعنت لے رہا ہے. یعنی ہے نا، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں، عمل نہیں کیا نا، تو قرآن کی لعنت تو خود ہی پڑھ رہی ہے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب سوچو تو صحیح کہ جو ظلم بھی کر رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو قرآن تو اس کو خود لعنت دے رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن تو خود بے نمازی کی وعیدیں بیان کر رہا ہے. یہ کیسا قرآن پڑھنا ہوا؟ حق یہ ہے کہ قرآن پڑھتا بھی جائے، انڈرسٹینڈ کرتا جائے، عمل کرتا جائے، پھر دیکھیے اس کو کیا ملتا ہے. اللہ والے کیسے عمل کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں. آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی. اچھا ذرا سینیریو سمجھیے گا، پہلے کے لوگوں کو قرآن بھی کتنا یاد تھا. وہ کنیز برتن سے پانی سے وضو کروا رہی تھی تو برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ کے چہرے پر گرا اور چہرے پہ زخم ہو گیا. اب سوچے کہ ہمارا کوئی ملازم برتن لے کر آئے، ہاتھ سے برتن گرے، ہمارے کپڑے خراب ہو جائے تو غصے کا عالم کیا ہوتا ہے. زخم ہو گیا، آپ کو زخمی ہو گیا چہرہ. جیسے ہی آپ نے اوپر دیکھا نا، وہ کنیز بھی کمال کی تھی، اس کو قرآن کیسا یاد تھا. فوراً اس نے تلاوت کرتے کرتے کیا کہا، والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت کا جز پڑھا، اور غصہ پینے والے. جیسے ہی کہا تو آپ کو قرآن یاد آ گیا کہ اللہ کو غصہ پینے والے پسند ہیں. فوراً کام ڈاؤن ہو گئے. جیسے ہی کام ڈاؤن ہوئے نا، اس نے اس آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے کہا جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ تو اللہ کے محبوب ہیں. آپ نے کہا جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا. زخمی حضرت کو کیا، مگر قرآن سناتی گئی، آپ عمل کرتے گئے، سناتی گئی، عمل کرتے گئے. میں اور آپ کتنی بار قرآن پڑھتے، کبھی تو ایسا ہو قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا اللہ بس آج توبہ کی، آج یہ عمل نہیں کروں گا. کوئی نیکی کی بات سنے بندہ کہ مولا بس آج سے عمل شروع کر دوں گا. جنت کی بات ہو تو میرے آنسو نہ رکے کہ مولا مجھے بھی ان باغات کی سیر کروانا جن کا ذکر تو نے قرآن میں کیا. جہنم کی باتیں قرآن میں پڑھوں تو لرز جاؤں کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. قرآن سے میرا اور آپ کا ایسا کنیکشن ہونا چاہیے. مگر قرآن قاری صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں، میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن پر عمل تو بات کی بات ہے نا. تو پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کو محسوس کرنا سیکھے. پھر دیکھیں قرآن کیسا نور دل میں داخل ہوتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی تھی سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا. اتنا خوف تھا آپ کا. اللہ اکبر. ایک روز آپ ایک قافلے کی طرف ڈاکہ مارنے بڑے تو قافلے میں سے ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی ایک آیت، اب ذرا آیت سنیے گا. قرآن کیا فرماتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ترجمہ کیا ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ اب یہ ایک آیت تھی اور یوں دل میں اتر گئی، آپ لرز گئے. لبیک یا اللہ، وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں میرے مولا، وقت آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا. ایسی دل پہ وہ ایک آیت لگی. ادھر آپ نے گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ اکبر، آپ نے تو کیا توبہ کی، پورے آپ کے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کی، اور آپ اللہ کے ولی بن گئے. ایک آیت نے بدل دیا. یہ آیت پتہ نہیں کتنی بار ہم نے سنی ہوگی، مگر دل پہ کیا اثر کرے گی. حق ہے قرآن کا کہ قرآن پر عمل کیا جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کی زندگی مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا، کانا خلقہ القرآن. نبی پاک کے مبارک اخلاق تو قرآن والے تھے، یعنی قرآن ہے وہ نبی پاک کے اخلاق ہیں. تو اللہ کرے قرآن سے ہم اخلاق درست کریں، قرآن سے ہم اپنی رہنمائی لیں، پھر دیکھیں زندگی کیسی ہو جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کا حق ہے. چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. آج تو رمضان میں کئی لوگوں نے تلاوت کی ہوگی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے سال قرآن کھلے گا. نہیں، ہم زندگی بھر قرآن پڑھنے والے بنیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. قرآن کا ہر لفظ رحمت ہے. قرآن پڑھنے والے کے دل پر سکینہ طاری ہوتا ہے. قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بلکہ اس کی فضیلت ایک اور سنیں، قرآن بے وضو پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، با وضو پڑھیں تو 25 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر قرآن نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں تو 100
ہر لفظ پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. بیٹھ کر نفل کے اندر قرآن پڑھیں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں. اب بیوپاری بنو نا, قرآن پڑھنا ہے, 10 نیکیاں ایک حرف پر مل رہی ہیں. اللہ کرے کچھ قرآن کی صورتیں یاد کریں اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل کی نیت کریں اور اسی میں قرآن پڑھ لے, ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی. امیر اہل سنت کا ایک پیارا سا انداز آپ کو بتاؤں کہ ایک بار ایک مفتی صاحب امیر اہل سنت کے پاس گئے تو آپ نے اوابین کے اندر پوری یاسین شریف تلاوت فرمائی. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یاسین شریف اوابین میں کیوں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہر لفظ پر 100 نیکیاں ملتی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو روز یاسین پڑھنی ہے وہ نوافل کے دوران ہی پڑھ لیا کرو. ہے نا نیکیاں کمانے کا. ہمیں کاروبار کے تمام فارمولے پتہ ہیں کہ یار ادھر سے مال لے لو تو ادھر نفع زیادہ ہو جائے گا, اس ملک میں بیچو گے تو زیادہ ہو جائے گا, گرمیوں میں خرید لو سردیوں میں مہنگا ہو جائے گا, سارے فارمولے پتہ ہیں. تو شریعت نے ہمیں نیکیوں کے اسکیم بتائی ہیں, اتنے زبردست فارمولے موجود ہیں, اس پہ ہمارا ذہن نہیں چلتا. تو قرآن سے محبت کریں اور قرآن کی روزانہ تلاوت کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پانچواں اور چھٹا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا, اس کی بات آگے پہنچانا, تبلیغ کرنا. انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے یہ ثواب مل رہا ہوگا کہ میں آپ سے قرآن کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پیغام آپ بھی دیں, یہ حق ہے قرآن کا کہ قرآن کا پیغام, قرآن کی بات, قرآن کی تبلیغ کی جائے, لوگوں کو اس طرف لایا جائے کہ وہ قرآن پڑھیں. یہ قرآن کا ہم سب پر حق ہے. لیکن پانچواں حق کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. ابھی اتنی تکلیف دہ بات ہے نا کہ قرآن انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم. قرآن سے ہمارا رشتہ ہی صرف میکسیمم تلاوت تک کا ہے. یہ تلاوت سنیں گے, کچھ گھروں میں نے دیکھا تلاوت چل رہی ہوتی ہے, تلاوت سے انکار نہیں ہے, بہت برکتیں ہیں تلاوت کی, مگر یہ صرف تلاوت کے لیے کتاب نہیں آئی. اس میں خزانے موجود ہیں, اس میں رہنمائی موجود ہے, اس میں ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے. اب مثال دیتا ہوں, ہم روز صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی آنکھیں پراپر نہیں کھلی ہوئی ہوتی اور ہم موبائل ڈھونڈتے ہیں, اور موبائل ڈھونڈ کر سب سے پہلے میسج, کس کا میسج آیا, اس پہ بھی اپنے پریورٹیز بنائی ہیں, فیملی, فرینڈ, بزنس, یار پہلے وہ دیکھ لوں, سونے سے پہلے سارے میسج کلیئر کرنے ہیں. اتنی فکر ہے لوگوں کے میسج کی. یہاں 10 سال سے لے کر 70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی زندگی گزر گئی, اللہ کا میسج ریسیو کیا. یہ میسج کس کا ہے؟ قرآن, اللہ کا پیغام ہے نا. کیا اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب چل جائے گا کہ اللہ ٹائم نہیں تھا, بیزی تھا, فیملی کے ساتھ تھا, کاروبار تھا, ٹریولنگ تھی, کسی قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا؟ کیسے جواب دو گے یار؟ آپ کا ملازم, چل ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں, کافی سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا امپلائی, آپ رات سونے سے پہلے, آج کل رمضان ہے, آپ نے سحری کے وقت اپنے امپلائی کو میسج کیا کہ بیٹا صبح جا کے بینک ٹائم میں یہاں سے پیسے اٹھانا, وہاں جمع کرانا, ایک فائل وہاں سے لے لینا, ایک کاغذ وہاں جمع کرا دینا, یہ بل پے کر دینا. آپ سو گئے. ظہر کے بعد آپ نے اپنے امپلائی کو فون کیا, ہاں بھائی ہو گئے سارے کام؟ وہ کہے سر وہ آپ کا میسج میں ریسیو نہیں کر سکا. کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ تجھے پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا, بینک بھی بند ہو گیا. نوکری پہ کس لیے رکھا تھا؟ آپ کی تو ڈیوٹی تھی روز صبح اٹھ کے پہلے میرا میسج سننا تھا, میسج سن کے اس پر عمل کرنا تھا. ایک دن آپ کا امپلائی, آپ کا ملازم آپ کا میسج نہ سنے, آپ کو برا لگتا ہے. 50 سال کا ہو گیا, ابھی تک اللہ کا میسج نہیں سنا ہے. اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے قرآن آیا تھا کہ نیا گھر آ رہا ہے, جلدی سے بھائی قرآن خوانی کراؤ, قرآن رکھنا ہے, نئی فیکٹری پہ قرآن خوانی کرانی. ہمارا تو قرآن سے بس یہی تعلق ہے. اندر کیا لکھا, رب نے کیا بھیجا, وہ کون پڑھے گا؟ آج سے رمضان کے اندر سے یہ نیت کرو یار کہ اب روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا. امیر اہل سنت جو نا وہ بڑی کمال کی ہستی ہے, بڑے ایزی فارمولے دیتے ہیں. دعوت اسلامی والوں کو ایک نیک اعمال کی بک دی ہے, اس میں کیا نیک عمل ہے؟ کیا آج آپ نے 3 آیتوں کی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی؟ کیوں 3 یار؟ ایک رکوع بولیں گے تو بھاگ جائیں گے, کم از کم 3 تو پڑھیں گے. 3 سے دل لگے گا. یقین کرے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. جو قرآن کی تفسیر پڑھتے نا, ارادہ تھا یار 1 رکوع پڑھنا ہے, لیکن ایسا واقعہ شروع ہو گیا, ایسی بات شروع ہو گئی کہ نہیں یار یہ جب تک پورا نہیں ہوگا, بعض ہوگا آدھا پارا ہو گیا. 15 منٹ کا سوچ کے قرآن کھولا تھا, 1 گھنٹے تک قرآن رکھنے کوئی جی نہیں چاہ رہا. اتنی کنیکٹیوٹی کے ساتھ واقعہ چل رہا ہے, اتنی کنیکٹیوٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ایسا پیارا رب کا کلام چل رہا ہے, بندہ کہتا نہیں یار یہ پورا کرے بغیر کیسے رکھ دوں. یہ ہے قرآن کہ آپ کو قرآن اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا, لیکن دوستی تو کرو نا قرآن سے. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں. تلاوت کی بات ہوئی نا کہ روزانہ کچھ تلاوت کرنی ہے, کم از کم ایک عادت تو آج سے پکی کر لیں, اور ابھی بھی کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے, کہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں. 3 منٹ لگتے ہیں, میکسیمم 4 منٹ.
3 سے 4 منٹ میں سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لیں. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو سونے سے پہلے بہت سارے کام کرتے ہیں, کوئی ڈریس چینج کرتا ہے, کوئی برش کرتا ہے, کوئی دوائی کھاتا ہے, سارے کام کرتے ہو تو 4 منٹ اور نکال لو بھائی, سورہ ملک بھی پڑھ لو. یہ سورت قبر میں آپ کے اور عذاب کے درمیان آ کے رک جائے گی. حدیثوں میں آیا یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی, اللہ کی بارگاہ میں گویا یہ اس طرح رجسٹ کرے گی کہ مولا اس بندے نے اپنے دل میں مجھے بسایا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, اے اللہ اس کو عذاب دینا ہے تو ایسے کر, پہلے مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک کہے گی کہ یا اللہ اس کو عذاب دینا ہے تو پہلے مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. اللہ فرمائے گا جا, میں نے تیری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائی. 4 منٹ یہ بھی نہیں ہے میرے پاس. قرآن سے دوستی کریں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کا حق ہے, قرآن کو سمجھا جائے. اور چلیں اسٹارٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو. 6600 ساری آیتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. اب اسٹارٹ کریں. 89 آیتیں ہیں قرآن کی, وہ 89 آیتیں جس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, او یو بلیورز. یہ کون ہے ایمان والے؟ ہم سارے ہیں نا, ہم سے بات کی ہے. پہلے وہ 89 آیتیں تو پڑھ لو جس میں اللہ نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. تو آپ کہیں گے یار آپ پورے قرآن میں کہاں ڈھونڈوں؟ دعوت اسلامی والے صرف پرابلم نہیں بتاتے, سولوشن بھی دیتے ہیں. 89 آیتوں کی پوری ایک کتاب بنا دی. اللہ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب کو سلامت رکھے. اس کتاب کا نام ہی اے ایمان والو ہے. وہ کتاب خرید لیں, واللہ خرید لیں, اور یہ پڑھنا شروع کر دیں. روز کی 2 آیتیں پڑھیں. اگلے 45 دن بعد آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ ساری آیتیں پڑھ لی ہیں جو اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کتنی تسلی ہوگی نا کہ یار اسٹارٹ تو ہوا معاملہ. پھر بقیہ آیتیں پڑھ لیں گے قرآن سے. تو 2 تفسیر قرآن مفتی صاحب نے عطا فرمائی. تفسیر قرآن صراط الجنان, یہ 10 جلدوں پر ہے, بٹ بیوٹیفل آسان اردو میں. اور پھر شارٹ تفسیر قرآن بھی اب آ گئی ہے, تفسیر قرآن تعلیم القرآن. آج کے نئے بچے اردو کم پڑھتے ہیں, انگریزی زیادہ پڑھتے ہیں, تو ون آف دا بیوٹیفل انگلش تفسیر قرآن, تفسیر قرآن مفتاح الاحسان. یہ کمال کی تفسیر ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ہمارے مفتی صاحب نے لکھی ہے. آپ پڑھیں, جن کو تھوڑی بہت بھی انگریزی آتی ہے نا ان کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. بہت آسان انگلش میں لکھی ہے. تو وہ کتاب بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی. یہ تقریباً کتابیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. خرچہ نہیں کرنا, باقی سب چیزوں کے لیے لوگ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں. نئی گھڑی, نئے جوتے, نئے کپڑے آ جائیں گے. یار 6-8 ہزار روپے کی تفسیر کہاں خریدوں گا؟ چلو بھائی دعوت اسلامی والوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. دعوت اسلامی .net پر یہ انٹرنیٹ پر فری موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی, پڑھنا شروع کر دو. تفسیر قرآن صراط الجنان کے نام پر ایپلیکیشن بنا دی. ایپلیکیشن کے ذریعے قرآن پڑھنا شروع کر دو. ہمیں کچھ لوگوں نے آ کے کہا اردو پڑھنا مشکل لگتی ہے, اس کی پوری آڈیو ریکارڈنگ کرا دی کہ چلو پڑھ نہیں سکتے تو روز سننا شروع کر دو. 10 منٹ روز کے سننا شروع کر دو. الحمدللہ صراط الجنان کی آڈیو بھی موجود ہے, تعلیم القرآن کی آڈیو بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ. آدھی تو آ گئی ہے, باقی وہ بھی آ جائے گی. تو اتنا کچھ ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے, اور جو تبلیغ قرآن کا کام دعوت اسلامی اس دنیا میں کر رہی ہے شاید اس کی مثال نہیں ملے گی. 19,000 اسٹوڈنٹ نہیں, 19,000 سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدرسے موجود ہیں. لاکھوں بچے حافظ بن گئے, لاکھوں بن رہے ہیں. اور سبحان اللہ, اس سال کی مجھے رپورٹ کسی نے بتائی کہ اس سال رمضان میں پاکستان میں جن لوگوں نے تراویح سنائی یا سنی, یعنی حافظ صاحب یا سامع تھے, اس میں 65,000 کے قریب حفاظ وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہوئے ہیں. پوچھے سفید داڑھی والوں سے, 20-25 سال پہلے کراچی میں حافظ کے لیے میں پنجاب سے حافظ بلانا پڑتا تھا. امام حافظ نہیں ملتا تھا تراویح کے لیے. آج کون سی گلی ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ ایک ایک بلڈنگ میں 4-4 تراویحاں ہو رہی ہیں. تو کسی درخت سے حافظ نہیں نکلے. یہ دعوت اسلامی کا اس امت پر احسان ہے. تو قرآن پھیلانے کے لیے, اس کی ترویج کرنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. اچھا پھر جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بس مدرسے میں جانے کا ٹائم نہیں, بیزی بڑا ہوں. اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا. فیضان آن لائن اکیڈمی ایک ایسا مدرسہ بنایا کہ اپنی مرضی کا ٹائم, آپ رات جاگتے ہیں, رات 1 بجے آن لائن ہو جائیں, 1 to 1 قاری صاحب آپ کو قرآن پڑھائیں گے, آپ کے مخارج ٹھیک کریں گے, آپ کو ترجمہ پڑھائیں گے, آپ کو تفسیر جو پڑھنا ہے آپ کو پڑھائیں گے. پھر بھی میں نہ پڑھوں تو پھر کس کا قصور ہے؟ پھر قرآن سے دور رہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ ساؤتھ افریقہ کچھ عرصہ پہلے گیا, ایک فیملی والوں سے ملاقات ہوئی. ان کے گھر میں, ان کے خاندان میں 42 کے قریب لوگ تھے, دادا, بیٹا, بہو, پوتے, پوتیاں. کہتے ہیں ہم 42 لوگ ہیں, ہم 42 کے 42 فیضان آن لائن کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم سب سیکھ رہے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث پڑھ رہا ہے, کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے, کوئی تفسیر. جس کا ایک کورس کمپلیٹ ہوتا ہے ہم دوسرا شروع کر دیتے ہیں. 30 منٹس تو روز کے دینے ہیں. اپنے موبائل کا اسکرین ٹائم دیکھیں, روز کے کتنے گھنٹے آپ موبائل کو دے رہے ہیں. اس میں سے آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دیں یار. آپ سے 1 to 1 حافظ صاحب آپ کو پڑھائیں گے, قاری صاحب پڑھائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آج جو درد لے کر آیا ہوں کہ قرآن سے رمضان چلا جائے,
میری قرآن سے دوستی ڈسکنٹینیو نہ ہو. آج پکی دوستی کر لو. یہ قرآن انشاءاللہ قبر میں کام آئے گا, یہ قرآن انشاءاللہ محشر میں کام آئے گا. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا, سیکھنے والا اور اس کی بات کو آگے پہنچانے والا بنائے. رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو بھی ترقیاں دے جو اس طرح دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. آخر میں ایک عرض ہے, عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا صاحب نصاب کو واجب ہے. تو اس میں حدیثوں میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, گندم, جو, کشمش اور کھجور. 4 کیٹیگریز کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں سے کسی کیٹیگری میں فطرہ دے دے. جو نارمل ہیں, مڈل کلاس ہیں, غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنا فطرہ 300 روپے کا دے دیں, اوکے ہے. مگر جن کو اللہ نے نوازا ہے, کروڑوں سے اچھی لائف ہے, بہترین سحری افطاری کی ہے, وہ بھی 300 روپے کا فطرہ دے. اپنے آپ سے پوچھے. کئی تو ایسے ہم میں سے جو روز اجوا کھجور سے افطار کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تو پھر فطرہ بھی اجوا کھجور والا دینا. تو ماشاءاللہ آپ کو کیٹیگری وائز اماؤنٹ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا. دعوت اسلامی والے بھی موجود ہوں گے, تو فطرہ دعوت اسلامی کو بھی دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دیں. جیسا جو کیٹیگریز موجود ہیں, جتنا اچھا دیں گے اللہ کریم اسی طرح عطا بھی فرمائے گا, اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, بلایا. اللہ آپ سب کا جمع ہونا, اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف بھی قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. محفل جاری رہے گی. اچھا تو میں نکلوں گا. دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو آج بیان کیا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی خالص کر دے, اپنی کتاب کے ساتھ بھی خالص کر دے. تیرے رسول پر بھی ہمیں خالص اے اللہ ان کی اتباع کرنے والا بنا دے. تیرے بندوں کے لیے بھی ہمیں خالص بنا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور فرما دے, اپنی پسند کے بندوں میں شامل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے پروردگار ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت کا نمازی بنائی رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں, کفار مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں, اے اللہ ان کافروں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی حفاظت فرما. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا